میں نمازی بھی ہوں ماتمی بھی، اس لیے جب میں پیدا ہوا تھا، اس لیے جب میں پیدا ہوا تھا، بعد ازاں اور اقامت کے مجھ کو نوحہ خوانی کی آواز آئی، مجھ کو ماں نے سکھایا ہے ماتم، باپ نے نوحہ خوانی سکھائی، پرصداری ہے میرے لہو میں، میرے دل میں ہے زینب کا بھائی۔ السلام علیکم، میرا نام صفدر کلیم ہے اور بطور ڈائریکٹر میں دی فوکس اسٹوڈیو رن کرتا ہوں، CEO بھی ہوں، جس کا مقصد صرف اور صرف نوحہ نعت منقبت کی ریکارڈنگ کرنا ہے۔ ہمیں اس اسٹوڈیو کو شروع کیے ہوئے تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں قریب۔ جی، دور جدید میں ویڈیو پروڈکشن کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں جیسے ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر برس جدت اس میں آئی ہے۔ جیسا کہ جب ہم نے کام شروع کیا تو PD کیمرہ کا دور تھا، PD کیمرہ سے ہم DSLR کی طرف آئے، DSLR سے آج ہم مرر لیس کی طرف ہیں اور آگے سنیما لائن کیمروں کی طرف جائیں گے، 3D اینیمیشنز کی طرف دنیا جا رہی ہے، AI کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ان سب ٹولز کو یوز کر کے انشاءاللہ کام کو بہتر کریں گے، نہ کہ کام کو ختم کریں گے۔ کریٹیوٹی اور ٹیکنالوجی کا بیلنس ہم میں پریورٹی جو ہے ہم کریٹیوٹی کو دیتے ہیں۔ شاید بہت سارے، میں نام نہیں لوں گا، ہم نے ایسے نوحے ریکارڈ کیے کہ جو بظاہر بہت بیسک ایکوپمنٹ پہ، بہت بیسک ٹیکنالوجی پہ شوٹ ہوئے، لیکن کریشنز اس میں ہماری کوشش زیادہ سے زیادہ رہی کہ کریٹیوٹی کو ہم پریورٹی پہ رکھیں، جس کی وجہ سے عام عوام تک وہ ایک کریٹیو چیز پہنچی، ایک نئی چیز پہنچی، اور وہ جو فرق تھا اس کے اوپر پردہ پڑ گیا۔ کراچی کو ویڈیو پروڈکشن کا ہب شاید اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ وسائل بہت زیادہ ہیں ویڈیو پروڈکشن سیکھنے کے، کہ اگر کوئی باقاعدہ جو ہے وہ میڈیا سائنس سے بیچلر یا ماسٹرز نہیں ہو سکتا تو اس کے پاس مختلف شارٹ کورسز کے ذرائع یہاں پہ موجود ہیں، پھر اس کو اویل کرنے کے لیے بہت سارے مواقع یہاں پہ فراہم ہوتے ہیں، بہت ساری یونیورسٹیز اور کوچنگ سینٹرز ہیں جو یہ کام سکھا رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ کاروباری ہب ہے کراچی، جس کی وجہ سے ہر طرح کی فیلڈ کے لوگوں کی ضرورت کراچی کو پڑتی ہے، چاہے وہ فلم لائن ہو، چاہے وہ سنیما لائن ہو، یا XYZ کوئی بھی ہو۔ مختلف کلچرز اور اسٹوریز، کیونکہ ہمارا یہ وہ نہیں ہے، ہماری لائن نہیں ہے، ہمارا اسٹوڈیو کا مقصد اسپیسیفک جو ہے وہ نوحہ نعت منقبت ریکارڈنگ ہے، لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کراچی کے نوحہ خوان منقبت خوان جب ہمارے پاس ویڈیو کرانے آتے ہیں یا دنیا جہان سے کہیں بھی، تو وہ کچھ آئیڈیاز ظاہر ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، کچھ اس میں ہمارے آئیڈیاز ملتے ہیں۔ اب 90% ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لائے ہوئے آئیڈیاز میں جب ہمارے آئیڈیاز ملتے ہیں تو چیز جو آ رہی ہوتی ہے اس سے بہتر نکل کے سامنے آتی ہے۔ تھوڑی لاؤڈلی دونوں ہاتھ سے۔ اب تھک چکے ہیں جاہو حشم چھوڑ دیں گے ہم، تم یہ نہیں سمجھنا قلم چھوڑ دیں گے ہم، تم نے اسی خیال سے بازو قلم کیے، تم کو یہ لگ رہا تھا علم چھوڑ دیں گے ہم۔ اللہ کو پتہ ہے کہ حج کے بھی درمیان، اللہ کو پتہ ہے کہ حج کے بھی درمیان، حلم اگر سنیں گے حرم چھوڑ دیں گے ہم، مولا سے صرف اپنی شفاعت طلب کریں، جنت تلک تو آپ کو ہم چھوڑ دیں گے ہم، یہ سب سخن شناس زیارت کو آئیں گے، ازلان اپنا نقش قدم چھوڑ دیں گے ہم۔ میں ہوں ارسلان اعظمی اور
اس وقت ہم اعظمی صاحب کے کتب خانے میں موجود ہیں، ڈاکٹر ریحان اعظمی کے. بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی یہی دیکھا کہ شعر، شاعری، نوحہ، مرثیہ، سمجھ لیں یہ ایڈوانٹیج بھی رہا ہمارے لیے. اور مدرسہ ہو یا یونیورسٹی ہو، ہمیں تو گھر میں مل گیا تھا. تو یہ ایک خدا کی طرف سے نعمت ہی سمجھا جا سکتا ہے. ہماری قوم کے ایک عظیم شہید اور استاد سبط جعفر زیدی کی جب یاد میں مسالمہ کیا گیا، میں تب تک شعر کہتا تھا لیکن کبھی پبلکلی اپیئر نہیں ہوا تھا، اور میں نے کچھ شعر کہے تھے جو میں نے اس اسٹیج پر پڑھے اور اس کو سراہا گیا. اس وقت بزرگان موجود تھے اور اساتذہ موجود تھے، تو وہاں سے ایک کانفیڈنس بلڈ ہوا اور مجھے لگنے لگا کہ ہاں میں شعر کہہ سکتا ہوں اور شاعری میری پہچان بن سکتی ہے. بالکل ظاہر ہے ہم دیکھتے تو تھے گھر میں کہ شعر اور شاعری اور ادب اور یہ ساری چیزیں کوشش بھی کرتے رہتے تھے، کیونکہ آئیڈیا تھا چیزوں کا اور اندازہ ہوتا رہتا تھا. سب سے اہم جو یاد ہے میرے نزدیک، جو مجھے سب سے زیادہ یاد ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ کتاب جو ہے شائع ہونے والی تھی اور اس کی تیاری چل رہی تھی، قلم توڑ دیا، ان کا غزل کا دوسرا مجموعہ ہے اعظمی صاحب کا اور آخری مجموعہ بھی ہے. تو اس کی تیاری میں میں جو ہر وقت ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، کسی بھی وقت وہ باہر سے گھر آتے تھے تو میں مصرعے نکال کر اور چیزوں کی تیاری کر کے پہلے سے ریڈی ہوتا تھا اپنا ہوم ورک کر کے کہ آج اس مصرعے پر اعظمی صاحب سے غزل کہلوانی ہے. میں اپنے آپ کو نوحے کا شاعر کنسیڈر کرتا ہوں، اور نوحہ لکھنا مجھے پرسنلی ذاتی طور پر پسند بھی ہے، اور نوحے میں مجھے لگتا ہے کہ میں بہتر طریقے سے اپنے احساسات کو جو ہے وہ شاعری میں ادا کر پاتا ہوں. کربلا کا پہلو میری شاعری میں جو سب سے زیادہ نظر آتا ہے، ایک وہ امام حسین سے جو آخری رات بی بی سکینہ کی گفتگو ہے، وہ مجھ پر اثر انداز بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور میں اس پہلو کو لکھتے ہوئے بھی زیادہ اپنے آپ کو اس احساس میں محسوس کر سکتا ہوں کہ میں وہاں موجود تھا اور میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ سکتا ہوں. کربلا لکھنے سے پہلے کربلا کوئی جی کس طرح سکتا ہے؟ شاعر ہمیشہ مشاہدے کا آدمی ہوتا ہے. اپنے ارد گرد ہی اگر آپ نظر رکھیں تو آپ کو بہت سارے پہلو ایسے مل جاتے ہیں، ہر چیز لے جا کر آپ کو کربلا سے جوڑتی ہے. کربلا ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز ہی کربلا ہے، ہر جگہ ہی کربلا ہے، لیکن کربلا سے جوڑنے کے لیے استعارے آپ کے ارد گرد ہمیشہ موجود رہتے ہیں. کراچی سمجھ لیں کہ آج سے نہیں ہمیشہ سے کراچی جو ہے وہ اس شاید کوئی آل محمد کا کرم ہے کچھ کہ شاعری ہب رہا ہے، نوحہ خوانی ہو، خطابت ہو یا شاعری ہو. اگر آپ پچھلا دور بھی اٹھائیں، آج کا دور بھی اٹھائیں، آپ کو اگر کوئی نام جو ہے وہ مستند ملے گا تو وہ کراچی سے تعلق رکھنے والا ہوگا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو شعر اور جو شاعر، جو نوحہ خوان کراچی میں منظر نامے پر موجود ہے اور لوگوں نے اس کو اسٹیج پر دیکھ لیا ہے اور اسے سراہا ہے، اگر کراچی نے کسی کو اٹھایا ہے تو وہ ساری دنیا میں راج کرتا ہے. کراچی سمجھ لیں آل محمد کا کرم ہے یا کچھ بھی ہے، وہ کراچی اس بات کا ہب ہے، جو کراچی میں مانا گیا وہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. اشعار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے، اشعار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے، زہرا کی دعاؤں کا اثر بول رہا ہے، زہرا کی دعاؤں کا اثر بول رہا ہے، اشعار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے. آواز اذانوں کی جو ہر سو ہے جہاں میں، شبیر تیرا لخت جگر بول رہا ہے، بیر تیرا لخت جگر بول رہا ہے، اشعار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے.
नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली अलैहिस्सलाम मदद। शायर विलायत, शायर अहले बैत सैयद सुहेल शाह कराची पाकिस्तान से मुखातिब हूँ और तमाम देखने वालों की खिदमत अक़दस में अपने लिए दुआओं का तलबगार हूँ। मैं गो के बचपन ही से सनाख्वान हूँ, मोहम्मद व आले मोहम्मद की सनाख्वानी में बचपन ही से मसरूफ़ हूँ। चूँकि मैं ख़ानदानी सनाख्वान हूँ, मेरे वालिद सनाख्वान थे और मेरे ख़ानदान में बहुत ही मारूफ़ व मशहूर शुआराए किराम गुज़र गए और मौजूद भी हैं। तो सनाख्वानी के साथ साथ शायरी का भी एक जज्बा जो मेरे अंदर था, जिससे शहीद उस्ताद सिब्ते जाफ़र ज़ैदी, खुदा उनके दर्जात बुलंद से बुलंद फरमाए, शहीद ने मुझे तहरीक दिलाई और उन्होंने मुझे कहा कि जब आप मिसरे दुरुस्त कर लेते हैं, दूसरे शुअरा के कलाम में लफ्ज़ आप ठीक कर लेते हैं, तो आप अपना कलाम ख़ुद कहें। और ये 1996 में मैंने पहली मरतबा अशार कहना शुरू किए और उसमें उस्ताद शहीद सिब्ते जाफ़र साहब ने मेरी बहुत मदद फरमाई। कराची जो है इस वक्त पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी दुनिया में कराची को यह हैसियत हासिल है कि यहाँ की आज़ादारी की वजह से ही है कि आज़ादारी यहाँ की जो है वो बिल्कुल मुनफरद और अपना एक मकाम रखती है। और पूरे कराची में कोई कमो बेश 250-300 या इससे भी ज़्यादा इमाम बारगाह हैं जहाँ पर बैक वक्त मजलिस अज़ा हो रही होती है याम अज़ा में, अशरे ओला में। तो कराची की अपनी एक हैसियत है। कराची के शुआरा, कराची के उलमा, कराची के खुतबा, ये सारी दुनिया में जो है वो जाने पहचाने जाते हैं। और कराची यानी एक मैं आप जुमला बताऊं, मैंने सुना है अल्लामा आयतुल्लाह तालिब जौहरी क़िबला मरहूम व मग़फ़ूर, वो फरमाते थे कि अगर कोई ज़ाकिर, कोई शायर, कोई आलिम, कोई ख़तीब अगर कराची वालों की नज़रों में अगर उसने शोहरत हासिल न की तो फिर वो सारी दुनिया में कहीं भी वो जो है वो मकाम नहीं बना सकता। तो कराची को एक हैसियत है। और कराची के शुआरा, कदावर शुआरा, कराची के कदावर उलमा, कदावर खुतबा और पढ़ने वाले ही आप देख लें कि कराची के नुहाखां सारी दुनिया में जो है वो मकबूलियत और शोहरत हासिल करते हैं। अब ये है कि देखें, सारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाक़ों का मुख्तलिफ़ कल्चर है और कराची एक ऐसा शहर है कि सारे पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के और कई ममालिक की सकाफ़तें भी कराची में मौजूद हैं। और हर इलाक़े की अपना एक कल्चर है, एक सकाफ़त है और वो आज़ादारी अपने हिसाब से, अपने तरीक़े से करते हैं और मनाते हैं। जो कि हमारे यहाँ चूँकि हिंदुस्तान से आए हुए लोग जो कराची में आबाद हुए, तो वो हिंदुस्तान का कल्चर लेकर आए थे और वो अपने हिसाब से आज़ादारी करते थे और करते हैं। लेकिन अब जो सूबा पंजाब से लोग आए, उनका एक अपना तरीक़ेकार है। जो बलूचिस्तान से, जो पेशावर से और जो यहाँ से लोग आए, वो अपने तरीक़े से। तो ज़ाहिर है हर फूल की अपनी एक खुशबू है और उसमें मैं नहीं समझता कि किसी कल्चर के आने से कोई यहाँ फ़र्क पड़ेगा, आज़ादारी पे फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि वो हमारा अपना एक कल्चर है हिंदुस्तानियों का। हम उस लिहाज से जो हमारे बुज़ुर्गान ने हमें आज़ादारी दी, जो तहज़ीब दी, हम उस तरीक़े से करते हैं, मनाते। यानी कि कोई कल्चर किसी कल्चर पर हावी मेरे ख़्याल से नहीं हो सकता, क्योंकि सबका अपना अपना एक तरीक़ाकार है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और कोई 2 हाथ का मातम कर रहा है, कोई 1 हाथ का मातम कर रहा है, कोई जो है वो बस सबके अपने अपने हैं। मकसद सबका खुशनुदी इमाम है कि इमाम राज़ी हों, सबका मकसद यही है, मंजिल सबकी वही है, तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं। तो मेरे ख़्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है। कराची की आज़ादारी में जो है वो एक वलवला और एक जोश और यहाँ कसरत भी तो बहुत ज़्यादा है ना।
اتنی عزاداری ہے، اتنی مجالس ہیں، ایک محلے میں 20 25 گھروں میں، امام بارگاہوں میں، تو ظاہر ہے جس حساب سے لوگ ہیں، جتنے عزادار یہاں موجود ہیں کراچی میں، تو اسی حساب سے جو ہے وہ کثرت بھی ہے اور اسی حساب سے جوش اور ولولہ بھی ہے یہاں کی عوام میں، اور جو کہ سارے پاکستان میں ان کو ایک انفرادیت کراچی کے عزاداروں کو اسی وجہ سے ملی ہوئی ہے کہ ان کے یہاں جوش ہے، ولولہ ہے۔ بالکل یہ خدا کی طرف سے کراچی کو یہ اعزاز ہے کہ یہاں ادبی نشستیں جتنی ہیں اتنی پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہیں، اور یہاں کے قلمکار، یہاں کے علماء، ایک تہذیب ہے، ایک تہذیب دی ہے کراچی نے۔ ہو سکتی جس کے بھی سینے پہ ماتم کا نشان رہتا ہے، نام شبی جس کا جذبہ حبیب ابن مظاہر جیسا اپنی پیری میں بھی وہ شخص جوان رہتا ہے، نام شبی جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی، جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی، کڑیل جوان کی موت تھی، او کڑیل جوان کی موت تھی، خود زندگی روتی رہی، کڑیل جوان کی موت تھی، او خود زندگی روتی رہی، اکبر تو مرنے کی رضا لے کر چلے شبیر سے، اکبر تو مرنے کی رضا لے کر چلے شبیر سے، اور ماں پھر بھی جینے کی دعا دیتی رہی روتی رہی، ماں پھر بھی جینے کی دعا دیتی رہی روتی کربلا تجھ کو کربلا تجھ کو رگے رگے جاں میں بسا رکھا ہے، کراچی کو نوخانی اور منقب خوانی کا مرکز میں ہی نہیں سمجھتا، پوری دنیا سمجھتی ہے، اور سمجھنا ایک الگ بات ہے۔ یقینی طور پہ الحمدللہ کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں ہمیں فخر ہے اس پہ کہ ہم ایسے شہر میں ہیں کہ جس نے پوری دنیا کو ایک ایسے نوحہ خاں، ایسے منقبت خاں دیے
کہ جس نے اپنا لوہا منوایا ماشاءاللہ سے. اگر آپ آواز میں دیکھیں، کلام میں دیکھیں، کردار میں دیکھیں، تو جسے کہتے ہیں کہ سپرلیٹو ڈگری جو ہوتی ہے نا، وہ الحمدللہ وہ سوٹ کرتی ہے ان پہ. ندیم رضا سرور صاحب دیکھ لیں آپ، ظاہر ہے کون نہیں جانتا دنیا میں کہ میں نے تو ایسے جگہ پہ، پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور پاکستان سے باہر بھی، کہ ایسی جگہ میں نے ان کے نوحے سنے کہ جہاں شاید ایک مومن ہو، دوسرا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا بیٹھا ہوا نوحے، اور اہل زبان بھی نہیں ہے، یعنی کہ اردو سپیکنگ نہیں ہے اس حوالے کے کہ وہ کیونکہ اردو سپیکنگ نوحہ، لیکن محبت اور نوحے میں روحانیت جو الحمدللہ سرور صاحب کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. اس کے علاوہ بھی کراچی کے نوحہ خاں عرفان ازا، عرفان رضا، عرفان در اور شادمان رضا، اس کے علاوہ اور بھی دیگر نوحہ خاں، یعنی کہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ نوحہ خانی تھی کہ جو اب تک الحمدللہ دنیا میں سنی جا رہی ہے اور ان کے نوحے پڑھے جاتے ہیں. کراچی میں جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز ہیں عزاداری کی، کہ جس میں کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں مخصوص عزاداری ہوتی ہے. جیسے کہ اگر آپ لانڈھی کورنگی میں لے لیں گے تو وہاں کی عزاداری آپ کو الگ ملے گی. جعفر طیار ملیر کی عزاداری لے لیں گے کراچی کی تو یہ الگ ملے گی. میں کراچی کی عزاداری کی بات کر رہا ہوں، پاکستان بھر میں جاتا ہوں، میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. کراچی میں اگر عزاداری دیکھیں، اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ اس طرف آ جائیں گے نارتھ کراچی اور پھر ناظم آباد، تو یہاں کی آپ کو الگ ملے. اچھا، انہی جگہوں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قدیمی دوسرے شہروں سے آ کے رہے اور رہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی عزاداری قائم کی. جیسے کہ ہزارہ کمیونٹی ہے، بلتی کمیونٹی ہے، گلگت بلتستان سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ہیں. ان کی عزاداری میں بھی میں نے شامل ہوا اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کی جیسے عزاداری ہوتی ہے، ان کے یہاں اپنا ایک سلسلہ ہے. کہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مجلس ہو رہی ہے تو وہ دیوار کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک لگا کے اور گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں اور کشن رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ گاؤ تکیے کے ساتھ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ ایک آدمی پڑھتا تو وہ سب اس کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. یہی سسٹم حیدرآبادی کمیونٹی میں ہے کہ جو حیدرآبادی پاکستان میں کراچی میں خاص طور پہ مقیم ہے. ان کا ایک امام بارگاہ بھی ہمارے یہاں ہے حیدرآبادیوں کا، جو انچولی سوسائٹی میں بارگاہ فاطمۃ الزہرا. تو ان کی اپنی عزاداری ماشاءاللہ سے اور بہترین عزاداری ہے، سلسلہ ان کا رہتا ہے. تو یہ سارے سلسلے جو ہے وہ قائم ہیں کراچی میں. الحمدللہ ظاہر ہے جتنا بھی اب تک جو ہے وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس میں کراچی کا ہی کردار شامل ہے، کراچی کی عزاداری کا ہی کردار ہے. کیونکہ میں بائی برتھ کراچی کا ہوں الحمدللہ، اور کراچی سے ہی میں ہی ہوش سنبھالا اور کراچی سے ہی ماشاءاللہ سے یہ سلسلہ رہا، اور پھر کراچی سے باہر پھر پورے پاکستان اور جہاں جہاں دنیا میں گیا وہاں پر بھی جو ہے وہ اس سلسلے کو قائم رکھا. سوکھے گلوں کا رنگ میں حملہ ہو گیا. بطور خاص پیش کر رہا ہوں. کس قدر سوکھے گلوں کا رنگ میں حملہ ہو گیا. پھر کہ خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا. ارے کیا بات ہے، خنجروں کو، شاعری پڑھیے، میں نے شعر پڑھا ہے. خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا. میرا نام ترمہ زیدی ہے اور میں تقریباً 18 سال سے نوحے اور منقبت ریکارڈ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ٹی زی پروڈکشن میں نے 4 سال پہلے اسٹارٹ کیا. اس سے پہلے میں ڈیفرنٹ اسٹوڈیوز کے ساتھ مل کے نوحہ اور منقبت ریکارڈ کرتا تھا. بیسیکلی آج سے 18 سال پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں نوحہ ریکارڈ کرنا بہت مشکل کام ہوتا تھا، آڈیو انجینئرس کے لیے نہیں بلکہ نوحہ خوانوں کے لیے.
نوحہ خان بہت پریشان ہوتے تھے کہ نوحہ ریکارڈ کرنے کے لیے ایک تو سب سے مشکل بات یہ ہوتی تھی کہ بہت کاسٹلی پڑتا تھا ان کو، ایک بات، اور دوسرا یہ کہ اتنا سازگار ماحول بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جو لوگ اس کو ریکارڈ کرتے تھے وہ اتنا کوآپریٹ نہیں کرتے تھے، یا اگر کرتے تھے تو اس طریقے سے نوحہ خان اس کو اپنے کام میں نہیں لے کے آ پاتے تھے۔ جب ہم نے اس کو دیکھا اس چیز کو، تو میں نے اور میرے والد صاحب نے مل کے اس اسٹوڈیو کو شروع کیا۔ دوبارہ کرتا ہے تو تیرے سوا، بخشتا ہے کون بندوں کی خطا۔ لیکن یہاں دو تین باتیں ہیں۔ ریکارڈنگ عبادت، ایک تو رزق حلال کمانا یعنی عبادت ہے، سب سے پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ یہ ذکر مولا ہے، اور مولا کا ذکر تو سننا سنانا دونوں ہی عبادت ہے۔ تو اس اعتبار سے تو ریکارڈنگ کیا کسی بھی اعتبار سے مولا کا ذکر سننا یا اس کو پڑھنا عبادت ہی ہے۔ بہت شیپ دیا ہے کراچی کے نوحہ کلچر نے۔ آپ یقین کریں کہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان سے کہیں بڑی میوزک انڈسٹری انڈیا کے اندر ہے، لیکن انڈیا کے تمام جتنے بھی نامور نوحہ خان ہیں ان کے نوحے مکس ہونے کے لیے کراچی میں آتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں ان کے نوحے اور دیگر اسٹوڈیوز میں آتے ہیں۔ تو اس انداز میں مطلب کراچی لیڈ کرتا ہے عزاداری کی ریکارڈنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو۔ اور اس میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اشفاق بھائی کا بہت بڑا اس میں کام ہے، اور عمر قریشی صاحب کا بہت بڑا کام ہے اس کے اندر، کہ جنہوں نے اس کو جو نوحے کی ساؤنڈ ہے اس کو انہوں نے اس لیول پہ انہوں نے لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا۔ کربلا کا پیغام آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے بالکل زندہ رکھا جا سکتا ہے، اور یہ بیسیکلی اگر ہم کہیں نوحہ خوانی کرتے ہیں یا کہیں ہم دیکھتے ہیں کوئی مولا کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کو سننے والے 100 لوگ ہوں گے، 1000 لوگ ہوں گے، 10,000 لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ، لیکن جب اس کو آپ ریکارڈنگ فارم میں لے کر آتے ہیں تو اس کی رسائی لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، اربوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ میرے خیال میں ہمارا مستقبل کا مشن صرف اتنا ہی ہے کہ ہم اپنے کام کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کریں، کیونکہ یہ ایک معمولی کام نہیں ہے کہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں، نوحے کو ریکارڈ کرنا اور اس کو نوحیت کو باقی رکھتے ہوئے نوحہ ریکارڈ کرنا سب سے ضروری کام یہ ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ اسٹوڈیوز کراچی میں ایسے بھی ہیں کہ جو میوزک کا کام بہت اچھا کرتے ہیں، مطلب بہت اچھی کرتے ہیں، مگر وہ نوحے کو نوحہ نہیں بنا پاتے، اور ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم نوحے کو نوحہ رکھتے ہیں، اور جو اس کی روحانیت ہے یا جو نوحیت ہے اس کو باقی رکھنے کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمارا مقصد صرف اور صرف اتنا ہی ہونا چاہیے، اور اتنا ہی ہے کہ ہم اپنے کام کو بہتر سے بہتر انداز میں انجام دیں۔ آنے والے سالوں میں اسی طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری بڑھنے والی ہے، اور انشاءاللہ یہ فلم انڈسٹری کراچی سے جس طرح پہلے پنجاب سے موو ہو کے کراچی آئی، اور اب انشاءاللہ یہ کراچی سے پوری دنیا میں پھیلے گی۔ بالکل، میرے لیے تو یہ کافی ہے۔ بڑا شعر اور بڑی شاعری یا کچھ بھی میرے نزدیک وہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اداس ہے اور وہ خوش ہو جائے میرا شعر سن کر، تو میرا شعر اس کا مطلب کوئی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے دل پر اثر انداز ہوا ہے، اور اگر کسی کا دل میرے شعر سے بدل جاتا ہے تو یہ آل محمد کے کرم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری عزاداری کا حصہ جو نوحے ہیں اور جو کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں، تو یہی خلوص، یہی عقیدت، یہی جو ہے وہ اس سے اگر کلام کہا جائے گا تو وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا لوگوں کو۔ جزاک اللہ۔ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر کہ اتنی خوبصورت گفتگو میں شامل کیا۔ میں ظاہر ہے صحیح معنوں میں جو ہے وہ ڈیبیٹر تو نہیں ہوں، خدا سب پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو سلامت رکھے۔ جناب سیدہ کا خاص کرم رہے پوری دنیا میں پڑھنے والوں پر۔ تو ایک کلام آپ نے کہا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ صفت کو تو آئے گا عزا خانے میں،
کچھ یہی سوچ کے دروازہ کھلا رکھا ہے کربلا تجھ کو رگے